السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی الذین اصطفى اما بعد. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں. تو فتنہ کیا ہے سمجھتے ہیں. یہ فتنہ ایک پکڑ ہے، ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. آزمائش جب ہے کہ اس مال کو اور اولاد کو ہم نے اس طریقے سے ڈیل نہ کیا ہو، استعمال نہ کیا ہو، اس طریقے سے یوز نہ کریں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. تو آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ فتنہ اور سر چڑھ کر بول رہا ہے. جیسے کہ آج ایک مثال کے طور پر سمجھتے ہیں کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ تو فتنے میں ملبوس پھنس چکے ہیں، اور جن کو مال نہیں دیا ہے وہ کس طریقے سے اس فتنے کے ذمہ دار ہوں گے. تو آج کل دیکھ لیں ہماری شادیوں میں جو قسم کی خرافاتیں رائج ہوتی ہیں، جو معاملہ ہوتا ہے کہ 4 دن پہلے 3 دن پہلے سڑک کو بند کر لیا جاتا ہے اور اس میں ڈی جے ڈبے لگا کر کے دھمال کا انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر مہمان آتے ہیں اور پھر آتش بازی ہوتی ہے. نہ نماز کا خیال ہے، نہ روزے کا خیال ہے، اور نہ بوڑھے کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ کسی بچوں کا کہ ان کو کتنی دقت پہنچے گی. وہ تو دھمال ڈالنے میں ہے. اور پھر اس کے بعد ایک نئی چیز اور شروع ہوتی ہے جو واقعی میں قابل مذمت ہے، مصیبت ہے، کہ جب 5 دن 6 دن کے بعد میں جب بارات دلہن کو لینے جاتی ہے اور واپس آتی ہے تو 3 یا 4 بج چکے ہوتے ہیں یا 2:30 بجے ہوتے ہیں. تو یہ پوری کی پوری بارات سارے کے سارے لوگ واپس آتے ہیں، وہ پھر دوبارہ سے وہی دھمال ڈالتے ہیں، وہی ڈی جے، وہی ڈبے، اور اتنے خطرناک والی آتش بازی چھوڑتے ہیں کہ اگر واقعی میں پولیس یا سرکار اس پر نوٹس لے لے تو ان کو 10 سال کی سزا ہو جائے. یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کا عذاب اتر رہا ہے. اتنی خطرناک گلیاں لے کے آتے ہیں، بم چھوڑے جاتے ہیں کہ سوتے سے آدمی ایسے اٹھ جاتا ہے جیسے کہ اللہ کا کوئی عذاب اتر گیا. اللہ نہ کرے کہ اگر عذاب اتر جائے، جیسے کہ ہم اور آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں. آپ کوئی بڑے خوبصورت بڑے اچھے نہیں ہیں جو فلسطین والے نہ ہوں گے، مگر اللہ کی پکڑ وہاں آئی ہوئی ہے یا جو بھی ہے. تو جب رات کو پریشان کیا جاتا ہے تو جو لوگ پہلے تو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو نماز پڑھتے ہیں اٹھ جاتے ہیں. مجھے بہت دقت ہوتی ہے بڑی بڑی قسم کی آتش بازی. تو کل ملا کے مجھے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے آج کی بات کہنے کا کہ جو بارات میں جو لوگ واپس آ رہے ہیں 150-200 رہیں گے، ان میں سے ایک بھی غیور نہیں ہے، ایک بھی غیرت مند نہیں ہے کہ ان سے یہ کہے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ. ارے آپ کی شادی ہو گئی، آپ نے جو کچھ کیا 1 ہفتے 2 دن 5 دن تک لوگوں نے برداشت کیا، اب رات کو 3 بجے آپ گلیاں چھوڑ رہے ہیں اور ڈیک ڈی جے اور وہ خطرناک بالے گانے بجا رہے ہیں کہ جن کا بیان کرنا بھی نامناسب ہے. اور تو بات یہ ہے کہ وہ جس نے کیا ہے، جس نے پیسہ، جس کے پاس مال ہے، اس کے مال کی چربی ہے، وہی ذمہ دار نہیں ہے. ہم سارے کے سارے اس چیز پر ہم خاموش ہیں اور ہم برداشت کر رہے ہیں اس چیز کو. تو کل پکڑ ہماری بھی ہوگی، کیونکہ اگر ایمان کا آخری درجہ تو یہ ہے کہ اگر کہیں برائی ہوتی ہو، برائی دیکھی جائے تو اس برائی سے دور ہٹ جائے. اور اگر ہم آج اس برائی سے دور ہٹ گئے ہوتے تو شاید یہ دھمال ڈالنے والا، یہ شادی میں خرابات کرنے والا کہیں باز آ جاتا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے امن و امان میں رکھ اور ہر فتنے سے بچا. السلام علیکم.